السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس سلسلے کا یہ 23واں درس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے مدینہ آئے، سن 6 ہجری چل رہا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب دکھلایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جب یہ خواب بتلایا تو صحابہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ ٹھیک 6 سال پہلے مکہ سے ان لوگوں کو نکالا گیا تھا۔ آثار دکھائی دینے لگے خانہ کعبہ کی زیارت کے۔ مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں اعلان کروایا گیا کہ جس کو بھی چلنا ہو مکہ تشریف لے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ چنانچہ مدینے سے نکلے، ذوالحلیفہ جہاں میقات ہے مدینے کا، وہاں پر صحابہ کرام نے سب نے نیت کی اور عمرے کی نیت سے احرام پہن کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس سفر کے صرف ہتھیار تھے، یعنی کہ تلوار، وہ بھی میان کے اندر، اور جو ہدی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہ جانور ساتھ میں لے کر نکل پڑے۔ لیکن ادھر مدینے سے ان کا قافلہ روانہ ہوا، ادھر انٹیلیجنس ان کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی خبریں ادھر سے ادھر آ رہی ہیں کہ مسلمان مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور راستے میں جو آس پاس کے قبیلے کے لوگ تھے وہ لوگ بھی جنگ کی تیاری میں ہیں کہ مسلمانوں کو مارنا ہے۔ ادھر خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سواروں کو لے کر راستے میں چھپے ہوئے تھے کہ مسلمان ادھر سے گزریں گے تو حملہ کریں گے۔ راستے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کیا جائے، ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ ہی کیا جائے کہ راستے میں کچھ لڑائی وغیرہ بھی کی جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے اللہ کے نبی، ہم لوگ عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں تو عمرہ ہی کرنے چل رہے ہیں۔ ہر راستے میں اگر کوئی زبردستی ہم سے لڑنے آئے گا تو لڑا جائے گا، ورنہ دائیں بائیں والوں کو اگنور کریے، نظر انداز کریے، چلا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر چلتے ہیں۔ چلتے گئے مقام حدیبیہ میں پہنچے تو پتا چلا کہ پوری تیاری ہو چکی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی، مارنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہیں رک جاؤ، اب یہیں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ اگر مجھ سے بات چیت کرنے پہ آ جائیں، صلح کرنے پہ آ جائیں، تو اگر اللہ رب العالمین کے اصولوں کے خلاف یہ اگر صلح نہیں کریں گے تو میں ہر صلح پر ان کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ کفار کی طرف سے، مکے کی طرف سے سفیر آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے، گفتگو ہوتی رہی۔ ادھر سہیل ابن عمرو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ سہیل آ رہے ہیں۔ سہیل کا معنی ہوتا ہے آسانی، معاملہ آسان ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکے کے لوگ ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آئے اور بیٹھ کے بات چیت ہوئی۔ اس صلح سے عین پہلے اللہ کے نبی نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے بات کرو، اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا، تو حضرت عثمان وہاں گئے اور مکے میں اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کی، مکے کے سرداروں سے بات کی۔ ادھر خبر پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اس خبر سے۔ آپ نے ایک پیڑ کے نیچے سارے صحابہ سے کہا بیعت کرو،
بیعت اس بات پر کہ حضرت عثمان کو اگر ان لوگوں نے چھیڑا ہے اور شہید کیا ہے، میدان سے بھاگیں گے نہیں، جان چلی جائے صبر کریں گے، اس بات پہ بیعت کرو، حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ سارے صحابہ نے بیعت کی، تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب نے بیعت کی۔ حضرت عثمان جو مکے میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، تاکہ اس بیعت کی جو فضیلت ہے حضرت عثمان کو بھی مل جائے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد الذین بایعوا تحتها، رواہ مسلم۔ جن لوگوں نے آج اس پیڑ کے نیچے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جنت کی بشارت اس بیعت کے لوگوں کو دے دی گئی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسی بیعت کو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کا یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ بیعت مکمل ہو گئی، سہیل ابن عمرو آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، یعنی کہ وہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ ان کی شہادت ہوئی، وہ زندہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بیعت ہو گئی، اب صلح کیا جائے سہیل ابن عمرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت کاتب چنا گیا تھا کہ آپ صلح نامہ لکھیں گے۔ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا رکیے، یہ بسم اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ہم رحمان کون ہے مجھے نہیں معلوم، ہم اس کو رحمان نہیں مانتے، لہذا اس کو کاٹا جائے، بسمک اللہم لکھا جائے۔ جاہلیت میں بھی یہ لکھا جاتا ہے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، اس کا معنی ہوا۔ کہا یہ الرحمن الرحیم کاٹا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہٹا دو۔ فرمایا کہ لکھو یہ صلح ہو رہی ہے سہیل ابن عمرو محمد الرسول اللہ کے درمیان۔ کہا سنو، اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو آپ کو مکے میں جانے سے روکتے کیوں؟ ہم رسول اللہ نہیں مان رہے، ہم محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی چونکے، اے اللہ کے نبی یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے رسول اللہ، کہاں لکھا ہے دکھاؤ مجھے۔ کہا اللہ کے نبی یہ لکھا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور فرمایا اب صلح نامہ لکھا جائے۔ چنانچہ جن بندوؤں پہ بات ہوئی ان میں سے 4 اہم ہیں۔ نمبر 1، طے کیا جاتا ہے قریش اور مدینے والوں کے درمیان، مسلمان اور کفار کے درمیان کی 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک امن و امان سے رہیں گے، نہ یہ ان پہ حملہ کریں گے نہ یہ ان پہ حملہ کریں گے، یہ طے کیا جائے۔ نمبر 2، یہ مسلمان جو عمرے کی غرض سے احرام پہن کے مکے کی طرف روانہ ہیں، یہ واپس یہیں سے مدینہ چلے جائیں، اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، اگلے سال کر سکتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ۔ شرط نمبر 1، 3 دن تک مکے میں رہ سکتے ہیں۔ شرط نمبر 2، اضافی ہتھیار نہیں لا سکتے، سفر کے ہتھیار صرف رکھ سکتے ہیں، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ بھاگ کے آتا ہے تو محمد تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منظور ہے۔ صحابہ حیران، صحابہ اس والے پوائنٹ پہ بالکل حیران ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ایک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ طے کیا گیا کہ آج کے بعد سے جو آس پاس کے قبیلے ہیں جو چاہیں محمد کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں اور جو چاہیں قریش کے ساتھ کر لیں۔ چنانچہ ایک قبیلہ جو پہلے قریش کے ساتھ تھا وہ فوراً کہتا ہے کہ ہم آج سے محمد کے ساتھ، یعنی قریش کی ساکھ اجڑ چکی تھی، ہیبت ختم ہو چکی تھی۔ پہلے ڈرتے تھے لوگ، ارے اس کا ساتھ چھوڑ کے ہم دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن ہیبت ختم ہو گئی تھی۔ ان 4 پوائنٹس پہ گفتگو کی گئی۔
چاروں پوائنٹس پہ. ظاہراً صحابہ کو یہ لگا کہ ہم دبائے جا رہے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، قریب آئے اور کہا السا نبی اللہ حق، کیا آپ سچ میں اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے نبی السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پہ نہیں مسلمان اور ہمارا دشمن یہ باطل پہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اس میں کوئی شک کی کیا گنجائش ہے؟ فرمایا پھر آپ یہ دب کے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کی غیرت تھی، دبنا نہیں چاہتے تھے. ان کو یہ ظاہراً لگ رہا تھا کہ یہ دب کے فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سمجھ رہے تھے. آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے رب کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اللہ میری مدد فرمائے گا. اللہ کے نبی کا جواب ملا، حضرت عمر فوراً بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، یہی بات ان سے دہرائی. ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ دب نہیں سکتے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اندر سے من میں بے چین ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. چنانچہ جب یہ صلح مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام اب اپنے احرام کھول دو، جو جانور لائے تھے اس کو ذبح کر دو، اور اپنے اپنے بال جس کو حلق کروانے حلق کروا لے، جس کو چھوٹے کروانے قصر کروانے کروا لے. کوئی صحابی اٹھا ہی نہیں، سب خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. نبی نے خواب دیکھا، ہمیں بتایا، اور ہم لوگ نکلے احرام پہن کے جانور لے کے، اور بیچ میں صلح کر کے کہہ رہے ہیں واپس چلو، یہیں پر سب کچھ کر لو، کیا ہم مکہ نہیں جائیں گے؟ تو کئی ڈاؤٹس دماغ میں چل رہے تھے، کیا خواب جھوٹا تھا، کیا ہم لوگ دبا دیے گئے، اور بیچ میں یہ کس طرح کی صلح ہو گئی. حضرت ام سلمہ اس پورے معاملے کو حل کیا. ایک خاتون نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، آپ کی بیوی، اے اللہ کے نبی یہ صحابہ نہیں اٹھ رہے، آپ خود اٹھیے اور آپ خود اپنا جانور ذبح کیجئے اور آپ اپنا بال حلق کروائیے، سب کریں گے. اللہ کے نبی خاموشی سے اٹھے اور آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور اپنے بال آپ نے حلق کروائے. سارے صحابہ کر بیٹھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے کے بال حلق کر رہے تھے تو اتنے غم میں تھے، ایسا لگتا تھا قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مدینہ واپس چلتے ہیں، شرط طے ہو چکی ہے. مدینہ واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے لگی. ایک سورت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایک واضح جیت عطا فرما دی ہے، آپ فتح یاب ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے صبح صبح صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اے میرے صحابہ کرام آج کی رات میرے اوپر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ یہ سورت آج کے دن، یہ سورج جہاں جہاں طلوع ہوا ہے دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب مجھے یہی قرآن کی سورت لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر فتح ملی ہے ہم کو. اے اللہ کے نبی یہ جو کچھ ہوا اس میں ہماری جیت ہے. فرمایا ہاں عمر، انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا گیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. اب حضرت عمر کا دل اب جا کے ٹھنڈا ہوا، اب ان کو مکمل طریقے سے اطمینان ہو گیا. یہ جو کچھ ہوا ہے عمر کو سمجھ میں آئے، صحابہ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن محمد الرسول اللہ نے اپنی حکمت اور دانائی سے، دور اندیشی سے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی تائید عرش والے نے کر دی اور فرمایا اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اس میں تمہیں دبایا نہیں گیا ہے، بلکہ اس فیصلے کے ذریعے سے، اس صلح کے ذریعے سے تمہارا فائدہ ہوگا. اور یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوا. تاریخ یہیں سے بدل گئی، بڑا فائدہ ہوا.
نمبر 1 یہی قریش جو مسلمانوں کے وجود کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، جو ان کے جان کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مارنے پہ آمادہ تھے، وہ آج برابری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک پارٹی مان کر، ایک خاندان اور قبیلہ، ایک دین سمجھ کر وہ صلح کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش ہار مان چکے ہیں، ان کی ہیبت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جیت تھی، اور یہ نفسیاتی جیت تھی کہ جس کو تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے آج مجبور ہو اسی سے صلح کرنے پر۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ سمجھ رہے ہو، منہ سے نہیں کہہ رہے ہو، اور مضبوطی تسلیم کر لی گئی۔ یہ فتح مبین تھی۔ نمبر 2، یہ دھیرے دھیرے اللہ تعالی راستہ صاف کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا پاسبان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو مشرکوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے کہ اب یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کو شرک سے، کفر سے پاک کریں گے۔ لہذا یہی صلح آگے چل کے سبب بنا، وجہ بنی فتح مکہ کا، کیونکہ یہ لوگ صلح تو کیے 10 سال کے لیے، لیکن 2 سال بھی ٹک نہیں پائے، غداری کر گئے، مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، حملے کرنے لگے، جبکہ طے ہوا تھا 10 سال تک کوئی چھیڑخانی نہیں، مسلمان تو اس کا فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ لوگ کیا کیے، مسلمانوں کو اس میں بھی ٹارگٹ کرنے لگے۔ 2 سال پورا ہوتے ہوتے ان لوگوں نے غداری کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان کو بخشا نہیں جائے گا، وعدہ توڑا ہے، صلح توڑا ہے، ہمارا عمرت روک کے صلح کیا گیا تھا، اسی لیے 2 سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی چلے گئے۔ تو سبب بنا، یہی سبب بنا صلح۔ نمبر 3، یہ جو طے کیا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی اس میں دور اندیشی یہ تھی کہ اب 10 سال جنگوں سے چھٹی ملے گی، یہ ہمارا جو بڑا دشمن ہے اس سے ہم تھوڑا نظریں پھیر لیں گے، اور جو مدینے کے آس پاس میں یہودی ہمیں تنگ کر رہے ہیں ان سے نمٹنے کا موقع ملے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب مسلمانوں کو خالی وقت ملے گا جس میں وہ دعوت و تبلیغ آرام سے کریں گے، بغیر کسی خوف کے کریں گے، مدینے میں کریں گے، مدینے سے باہر جا کے کریں گے، کسی طرح کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیں یہ سن 6 ہجری تک، صلح حدیبیہ تک، ٹوٹل مسلمان اندازے کے مطابق کتنے تھے؟ 1400۔ غزوہ بدر میں 313، غزوہ احد میں 700، غزوہ خندق میں لڑنے والے مجاہدین 9 اور پوری آبادی 3000۔ اور ٹھیک 1 سال سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی 19 سال نبی بنے ہوئے ہو گیا۔ جب نبی بنے 40 سال کی عمر سے لے کے آج تک ٹوٹل 19 سال میں 1400 مسلمان ہوئے، 1400 نوجوان آپ کے تیار ہوئے تھے۔ جنگ بند ہوئی، صحابہ نے، نبی نے تابڑ توڑ تبلیغ کرنا شروع کیا۔ صرف 2 سالوں میں یہ تعداد اتنی تیز بڑھی، 6 گنا زیادہ ہو گئی، اور فتح مکہ میں 10,000 صحابہ تھے، 1400 سے 10,000 صرف 2 سال میں، 2 سال میں۔ اور مکہ گئے تو مکہ اور اطراف کے لوگ 2000 اور اسلام لائے، 12,000 ہو گئے۔ حنین میں 12,000 مسلمان تھے۔ صرف 2 سال جنگ بند ہونے کی وجہ سے تبلیغ جب کی گئی اور اسلام کی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی گئی، 6 گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ ہی پھیلتا ہے، یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ 19 سالوں میں مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان سے لڑا گیا، جنگوں پہ جنگ ان پر مسلط کی گئی۔ تبلیغ کا کام تھوڑا دھیرے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جنگ بند کی گئی، صلح کیا گیا، تعداد تیزی کے ساتھ بڑھتی گئی۔ 1400 سے لے کے 10,000، تقریباً 8600، 8600 تعداد بڑھ گئی۔ یہ بڑی جیت نہیں تھی، یہی تو اسلام کو مقصد تھا کہ اسلام کو پھیلانا ہے، اسی کے لیے تو لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ تو جو کام بغیر لڑائی کے ہو رہا ہو تو یہ فتح مبین نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی آپ کے لیے فتح مبین ہے۔
اسی لیے امام زہری نے اسی فتح مبین صلح حدیبیہ کے بارے میں کہا تھا ما کان فتح فی الاسلام اعظم من صلح الحدیبیہ، صلح حدیبیہ سے بڑی فتح اسلام میں کوئی فتح نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصلی فتح یہ تھی، بغیر کسی کو مارے اسلام کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ یہی چاہتا، اسلام یہی چاہتا، اسلام کی اصل روح یہی ہے۔ آج ہم اور آپ اگر امن و سکون سے ہیں، دعوت کے کام میں فوکس کریے، یہی اسلام کی روح ہے، اور اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے، جیسے 2 سالوں میں صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صلح کر لیا، مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، ایک نیا کام شروع کیا جائے، نیا یہ کہ اب اپنی دعوت کو مدینے سے باہر جزیرۃ العرب میں پھیلایا جائے۔ اب میری دعوت، میری نبوت کا اعلان انٹرنیشنل پیمانے پہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ اس سے پہلے مدینے سے اگر کوئی بھی باہر جاتا تو خطرہ رہتا تھا، پتہ نہیں کون حملہ کر لے، پتہ نہیں کون قیدی بنا لے۔ اب یہ جب صلح ہو گئی تو یہ خطرہ ٹل گیا، چنانچہ اللہ کے نبی نے وقت کو غنیمت سمجھا اور اپنی طرف سے صحابہ کو متعین کیا، گھڑ سواروں کو متعین کیا، اور کہا دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں الگ الگ ملکوں کے، سب کے پاس محمد کی طرف سے لیٹر جانا چاہیے، اسلام کی دعوت پیش ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں پر حجت تمام کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں کوئی مدینے اور مکے کا رسول نہیں ہوں، میں ساری دنیا کا رسول ہوں، میں عالمی نبی ہوں، اس بات کے اعلان کے لیے آپ نے خطوط بھیجنا شروع کیے۔ آپ نے روم کے سپر پاور قیصر ہرقل کو آپ نے لیٹر لکھا، جو بازنطینی حکومت کا سردار تھا۔ اس کے سپر پاور کو ایسے سمجھے جیسے آج کے زمانے میں امریکہ اور رشیا، چائنا، امریکہ، رشیا، اس طرح کے سپر پاور تھے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے لیٹر لکھا اور اپنے صحابی حضرت دحیہ کلبی کو وہ لیٹر دے کے گھوڑے سے روانہ کر دیا، جاؤ وقت کی سپر پاور کو محمد کا پیغام پہنچاؤ۔ گئے، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ فإن تولیت فإن علیک اثم الأریسیین، اور ہاں اے سپر پاور طاقت، اگر تو نے سرکشی کی، اسلامی دعوت کو ٹھکرایا، تو تیرے اوپر تیرا گناہ اور تیری پرجا کا بھی گناہ ہوگا۔ اس نے خط کا احترام کیا، کہا سوچیں گے، اور اپنے پورے منسٹرز کو بلایا، میٹنگ کیا کہ کیا کیا جائے، محمد کو کیا رپلائی دیا جائے، جواب دیا جائے۔ مشورے کے بعد طے پایا اگر آپ محمد کی بات مان لیتے ہو تو آپ کی حکومت چھن جائے گی، کیونکہ ماننے کے بعد محمد ہی حاکم ہوگا۔ اس لیے حکومت کی لالچ میں اس آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا اور خط کو ریجیکٹ کر دیا۔ حکومت آڑے آ گئی، کرسی آڑے آ گئی۔ اسی طرح سے فارس کا بادشاہ جسے کسرا کہا جاتا تھا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھجوایا۔ اس کے خط میں بھی یہی لکھا تھا۔ اس نے جب سنا اور پڑھا، غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی کہ آپ کے خط کو فارس کے بادشاہ نے، کسرا نے پھاڑ کے پھینک دیا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو توڑ ڈالے، اور یقیناً چند سالوں ہی میں اس کی بادشاہت کو توڑ ڈالا گیا، ختم کر دیا گیا، یعنی آپ کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے مصر کا بادشاہ مقوقس، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھجوایا۔ اس نے خط کا احترام کیا، لیکن اسلام تو نہیں قبول کیا، البتہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اس نے واپسی میں اللہ کے نبی کو تحفہ بھجوایا۔ اسی نے تحفے میں ماریہ قبطیہ لونڈی اللہ کے نبی کو دی تھی۔
جن سے اللہ کے نبی کے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. وہ وہاں مصر سے آئے تھے. قبطی سے بھی پتہ چل رہا کہ مصر کی تھی. اس نے بھی اسلام نہیں قبول کیا لیکن دوستی کا ہاتھ بڑھایا تحفہ دے کر. ایک اور بادشاہ, حبشہ کا بادشاہ نجاشی, جہاں صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے, جو نصرانی تھا, اس کو بھی اللہ کے نبی نے دعوت دی. اس نے احترام کیا, ایمان بھی قبول کر لیا, لیکن اللہ کے نبی سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی. البتہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں اس کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ مدینے میں صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی تھی. کس کی؟ اسی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی, اصحمہ نجاشی. غائبانہ نماز جنازہ کی یہی واحد دلیل ہے. اس کے علاوہ کئی اور بادشاہ ہیں, تقریباً 7 یا 6 بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے. تو یہ وقت کا فائدہ کیسے اٹھایا گا؟ ادھر جنگ بندی, اس کا فائدہ مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو گیا. ان لوگوں کے پاس مانے یا نہ مانے حجت تمام ہو گئی. اب کم سے کم ان طاقتوں کے پاس اللہ کے نبی نے بھیجا, کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا, کوئی خط کو پھاڑا, یعنی کون دوست ہے کون دشمن ہے, ساری چیزیں آیا ہو گئی, کلیئر ہو گئی, ان تک دعوت پہنچ گئی, حجت تمام ہو گئی. یہ آخری نبی آ چکا, یہ ساری خبریں ان تک پہنچ چکی تھی. اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا, یہ میڈیا ہی کا کام کیا گیا کہ ان تک باقاعدہ پیغام پہنچایا گیا. بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا, مصر والے نے تحفہ بھجوایا. اس سے مسلمانوں کو ایک طرح سے اندرونی طاقت محسوس ہوئی کہ ارے ہم تو وہی ہیں جو آج سے 6-7 سال پہلے مکے سے چھپ چھپا کے نکلے تھے. آج سپر پاور کے محلوں تک ہماری پہنچ ہے, آج وہاں ہمارے تذکرے ہو رہے ہیں, آج وہاں ہمارے خطوط اور ہمارے رسائل پڑھے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے چند سالوں میں بہت بڑی ترقی کی ہے. اسی لیے بعض غیر مسلم دانشوروں نے کہا ہے واقعتاً محمد نے 23 سال کی زندگی میں جو کارنامہ انقلابی انجام دیا ہے, تاریخ میں گواہ ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا رہنما نہیں ملا جس نے زمین سے لے کے آسمان تک, دنیا سے لے کے دین تک ہر محاذ پہ اپنی جنتا کو, اپنے عوام کو کامیابی دلائی ہو اور خود کامیاب ہو. اسی لیے دی 100 کے رائٹر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا. جب دنیا کے 100 اچھے لوگوں کو, با اثر لوگوں کو لسٹ بنا رہا تھا, پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی کو رکھا, جبکہ وہ خود عیسائی تھا. اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ آدمی دین اور دنیا دونوں محاذ پہ کامیاب دکھ رہا تھا, اور 23 سال کم مدت میں دنیا کی کایا پلٹ دی اس نے. آپ ذرا سوچیں, جو آدمی ایک گفے میں نبی بنایا گیا ہو اور 13 سال کی خدمت کے بعد چپکے سے نکلا ہو, آ کے مدینے میں 10 سال میں اسی عرب کا بادشاہ بن جائے, اسی عرب کا حکمراں بن جائے, اور پھر سامنے لاکھوں کی جنتا کھڑی ہو, یہ بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو عطا فرمائی. یہ ہم مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. انشاءاللہ آگے کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.